فرمانیاں بے باکیاں نادانیاں ہو کرم مشکل میں ہو سرکار میں مشکل میں ہوں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ مردے کو جب چارپائی پر رکھ کر لوگ 3 قدم چلتے ہیں تو وہ مردہ بول پڑتا ہے. اس کی پکار کو جن و انس کے سوا جو چاہے سن سکتا ہے. وہ مردہ کہتا ہے اے میرے بھائیوں، اے میرا جنازہ اٹھانے والوں، جس طرح دنیا مجھے دھوکہ دیتی رہی کہیں اسی طرح تمہیں بھی دھوکے میں نہ ڈال دے. کہیں زمانہ تم سے بھی اسی طرح نہ کھیلے جس طرح مجھ سے کھیلتا رہا. جو کچھ میرے پاس تھا وہ تو وارثوں کے لیے چھوڑ چلا، اب اللہ حساب کرے گا اور تم لوگ سب مجھ کو چھوڑ کر جا رہے ہو. جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں. اب مرنے والا بڑی زبردست رہنمائی کی بات کر رہا اور تنبیہ کر رہا ہے، خبردار کر رہا ہے کہ جس طرح دنیا مجھ سے کھیلتی رہی، دنیا کے دھوکے میں پڑا رہا، دنیا کی رنگینیوں اور مستیوں میں گم ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی میری طرح غفلت کا شکار ہو کر پکے دنیا دار ہو کر رہو اور دنیا کے دھوکے میں پھنس جاؤ اور میری طرح پھر پچھتاؤ. ورنہ تم جو کچھ دنیا میں خون پسینے کی کمائی ہوگی وہ تو چھوڑ کر چلے جاؤ گے، تمہارے وارث مل بانٹ کر استعمال کریں گے اور قیامت کے روز تم پھنس جاؤ گے. قرض خواہ تم سے وصول کرے گا اور ظاہر ہے کہ وصولی کی صورت پھر دنیاوی رقم نہیں ہوگی بلکہ نیکیاں دینی پڑیں گی، اور نیکیاں نہیں ہوئی تو پھر قرض خواہ کے گناہ اپنے سر پر لینے پڑیں گے. مثلا سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نقل کرتے ہیں کہ جو دنیا میں کسی کے 3 پیسے قرضہ دبا لے گا، قیامت کے روز اس کے بدلے میں 700 باجماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی. تو بہرحال میرے اسلامی بھائیوں، دنیا کے دھوکے میں پڑنا عقل مندی نہیں ہے. دنیا سے جو بھی جاتا ہے وہ ہمارے لیے بہت کچھ عبرت کے مدنی پھول چھوڑ کر جاتا ہے. گویا مرنے والا رخصت ہونے کے بعد ہمارے لیے یہ پیغام چھوڑ جاتا ہے کہ اے زندہ انسان، تو روزانہ اموات کی خبریں سنتا ہے، اخبارات میں پڑھتا ہے کہ فلاں رئیس کا ہارٹ فیل ہو گیا، فلاں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا، فلاں کے گھر پر بم کا دھماکہ کر کے اس کے پرخچے اڑا دیے گئے، فلاں کی کار بم کے دھماکے سے اڑا دی گئی، فلاں جگہ ٹرین کا حادثہ ہو گیا، اتنے لوگ مارے گئے، فلاں جگہ ویگن الٹ گئی، اتنے لوگ مارے گئے، اور فلاں پتنگ اڑاتے اڑاتے چھت سے گر گئے اور ہلاک ہو گئے، فلاں جگہ زلزلہ آ گیا اور اتنے 1000 لوگ مارے گئے، فلاں جگہ آتش فشاں پھٹا اور اتنے لوگ ہلاک ہو گئے. گویا مرنے والا اپنے طور پر تو جا رہا ہے اور ہمارے لیے بہت سارے پیغام چھوڑ جا رہا ہے کہ میرا مرنا تمہارے لیے عجیب تر نہیں ہونا چاہیے، میرا مرنا کوئی نئی بات نہیں ہے. روزانہ میری طرح لوگ ڈھیر مرتے چلے آ رہے ہیں اور تمہیں گویا خبردار کرتے چلے آ رہے ہیں کہ تم ہماری طرح غافل مت ہونا، ورنہ تمہارے بھی ایک دن ہو سکتا ہے کہ کسی دھماکے کی صورت میں لاش کے پرخچے اور چیتھڑے اڑ جائیں، یا ویسے ہی تمہارا ہارٹ فیل ہو جائے اور تمہاری موت آ جائے، یا تم بستر پر مر جاؤ، یا کسی طرح بھی بہرحال اس دنیا سے تمہیں رخصت ہونا پڑ جائے اور تم پھر تیاری نہ کرنے کی صورت میں پچھتاتے رہ جاؤ. جس طرح آج ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے اور تمام محبت قدم بھرنے والے ہم کو نہیں روک سکے، مرنے والا گویا کہہ رہا ہے، اور نہیں ہمارا کسی نے ساتھ دیا، کل تم کو بھی اسی طرح تنہا جانا ہوگا اور کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں آئے گا. جس طرح آج میں اپنی جائیداد، اپنا بینک بیلنس، اپنا کوٹھی بنگلہ، اپنی کاریں، اپنے بہترین لباس، اپنا وسیع کاروبار، سب کچھ چھوڑ کر تنہا چل پڑا ہوں،
میری دولت نے میرا کوئی ساتھ نہ دیا، اسی طرح تمہاری دولت، تمہاری خون پسینے کی کمائی تمہیں ساتھ نہ دے سکے گی۔ جس طرح تم دنیا میں خالی ہاتھ آئے تھے، اسی طرح دنیا سے خالی ہاتھ جانا ہوگا۔ لایا تھا کیا سکندر اور ساتھ لے گیا کیا، دونوں تھے ہاتھ خالی باہر کفن سے نکلے۔ تو اس دنیا کے پرفریب نظاروں اور دنیا کی رنگین بہاروں کو چھوڑ کر یکایک قبرستان کے ہولناک ویرانے میں جانا پڑ جائے گا۔ اے دنیا کے زندہ انسان، جس طرح آج ہمارے غسول اور کفن کا انتظام ہوا، کل تمہارے بھی غسول اور کفن کا انتظام کیا جائے گا۔ جس طرح آج ہمیں چارپائی پر رکھ کر ہمارے ناز اٹھانے والے چل پڑے ہیں، کل کو تمہیں بھی اسی طرح لوگ کندھا بدلتے ہوئے قبرستان کی طرف لے چلے ہوں گے۔ یاد رکھ، ہر آن آخر موت ہے، بنتو متن جان آخر موت ہے۔ مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے۔ کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے، غم زدہ ہے جان آخر موت ہے۔ ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے، سن لگا کر کان آخر موت ہے۔ بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے ساتھ قبرستان میں گئے۔ مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے قبر والوں کو سلام فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے مرنے والو، تم اپنی خبر بتاؤ گے یا ہم بتائیں؟ سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیکم السلام کی آواز سنی، اور قبر سے کوئی مردہ پکار کر کہنے لگا، یا امیر المومنین، آپ ہمیں خبر دیجئے کہ ہمارے بعد ہماری دنیا میں کیا ہوا۔ مولا مشکل کشا نے فرمایا، سن لو، تمہاری بیویوں نے دوسری شادیاں کر لی، تمہارے خون پسینے کی کمائی کے اموال تقسیم ہو گئے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، اور جس مکان کو تم نے مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے۔ ایک مردہ پکارا اور عرض کرنے لگا، یا امیر المومنین، ہمارے کفن ریزہ ریزہ ہو گئے، ہمارے بال جھڑ کر بکھر گئے، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ہماری آنکھیں بہ کر رخسار پر آ گئی اور نتنوں میں سے پیپ بہ رہی ہے۔ ہم نے جو کچھ آگے بھیجا اسی کو پایا، اور جو پیچھے چھوڑا اس میں نقصان ہوا۔ تو اے میرے تبھی بھائیوں، ان مرنے والوں کے پیام کو ذرا غور سے سماعت کرنے کی کوشش کیجئے، اور کبھی تنہائی میں غور کیجئے کہ عنقریب ہمارا حسن و جمال خاک میں مل جائے گا، ہمارے نت نئے ڈیزائن والے کپڑے اتار لیے جائیں گے اور ہمیں کورے لٹھے کے کفن میں لپیٹ دیا جائے گا۔ یہ دنیا کی بہاریں، یہ دنیا کے رنگین نظارے اور دنیا کے بیش قیمت اموال اور اسباب اور سامان سب کے سب رکھے رہ جائیں گے، ہمارے لہلاتے کھیت یہیں رہ جائیں گے، ہماری زرخیز زمینیں یہیں رہ جائیں گی، ہمارے مل اور کارخانے یہیں رہ جائیں گے، ہمارے کھیل کود کے سامان سب کے سب یہیں رہ جائیں گے، ہماری طاقت، ہماری قوت ہمیں ساتھ نہ دے گی، ہمارا اسلحہ، ہمارے ہتھیار ہمیں کام نہ آئیں گے، ہمارے عزیز، ہمارے رشتہ دار ہمیں کام نہ آئیں گے، ہمارے محبین، ہمارے دوست دار ہمیں کام نہیں آئیں گے۔ جب موت کا وقت آ جائے گا، جب ہماری زندگی کے سانس پورے ہو جائیں گے، تو اس وقت ہمیں کوئی بھی نہیں بچا پائے گا، اور ہمیں ہمارے ناز اٹھانے والے اندھیری قبر کی طرف لے چلیں گے۔ ہمارا عہدہ، ہمارا منصب سب کے سب یک دم رکھا رہ جائے گا۔ تو نے منصب بھی کوئی پایا تو کیا، ڈھیر دولت کا بھی ہاتھ آیا تو کیا، قصر عالی شاہ بھی بنوایا تو کیا، دبدبا بھی اپنا دکھلایا تو کیا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ہاتھی جیسے بھی پچھاڑے موت نے، سر میں قد
قبروں میں گاڑے موت نے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ پوچھ ہاں اے بے خبر ہونے کو ہے، کب تلک غفلت سحر ہونے کو ہے، باندھ لے تو شاہ سفر ہونے کو ہے، ختم ہر پردے بشر ہونے کو ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اپنے غفلت میں گمانا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے ایک رہ ربے ملک عدم، دفعتن ایک روز یہ جائے گا تھم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ہائے نا فرمانیاں بے باکیاں نادانیاں، ہو کرم مشکل میں ہوں سرکار میں مشکل